باوجود اس کے کہ پاکستان نے اس تمام جنگ کے اندر بہت بڑی اور بھاری قیمت ادا کی ہے۔ پاکستان کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو دہشت گردی کی جنگ کے نتائج سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہوا ہو۔ پاکستان کے پاس کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پر دہشت گردی پھیلتی اور پھولتی نظر نہ آ رہی ہو۔ پاکستان کی اکانومی سے لے کر پاکستان کے تعلیمی اداروں تک ہر طرف ایک کہانی بکھری ہوئی ہے۔ وہ کہانی ہے ان نتائج کی جو پاکستان کو اس وقت بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی کی قیمت آنے والے سالوں میں چکائی جائے گی۔ یہ قیمت ہے کیا؟ رف سا تخمینہ نکالنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 17 سال میں جو پاکستان کی گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے جو ہم نے پروڈیوس کی، اور ہم یہ کہیں کہ جنگ کی وجہ سے وہ 1% یا 2% سالانہ ہمیں نقصان ہوتا رہا، تو وہ 17 سال کا نقصان کوئی 40 سے 50 بلین ڈالر کے لگ بھگ ہو جائے گا۔ اب 2001 سے پہلے اس جنگ میں وہ شدت نہ تھی جو 2001 کے بعد آئی، جب فورن فورسز نے آ کے افغانستان میں اپنے اڈے بٹھا دیے، تو پھر اس جنگ میں مزید بہت زیادہ شدت پیدا ہو گئی اور یہ جنگ کی انٹینسٹی بہت بڑھ گئی، اور شاید پاکستان کے نقصانات اس پیریڈ میں بھی بڑھ گئے۔ پاکستان نے یہ تمام قیمت چکائی ہے اور چکاتا رہے گا، لیکن اس کے دو پہلو عموماً نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ ایک پہلو لوگوں کی نفسیاتی کیفیت ہے۔ اس وقت تمام کی تمام قوم ایک قومی حزن کا شکار ہے۔ تمام لوگ ڈپریشن کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، ہمیں مستقبل اتنا روشن نظر نہیں آتا جتنا کہ آنا چاہیے تھا۔ دہشت گردی کی جنگ کے نتیجے میں کیا ہم نے اپنی ساکھ کو امپروو کیا یا نہیں کیا؟ دوسرا پہلو جو عموماً نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس کا تعلق پاکستان کے بین الاقوامی امیج سے ہے۔ اس قیمت کا اندازہ تو آپ نے کر لیا ہوگا جو پاکستان کو چکانی پڑی، اس نفسیاتی دباؤ کا بھی آپ کو اندازہ ہوگا جس سے آپ اور ہم روزانہ گزرتے ہیں، لیکن شاید بہت کم لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کی ساکھ حالیہ واقعات سے کتنی متاثر ہوئی ہے۔ باوجود اس کے کہ پاکستان نے ہزاروں لوگ گنوا دیے، کروڑوں ڈالروں کا نقصان ہو گیا، لاکھوں فیملیز تتر بتر ہو گئیں، پاکستان کی افواج ابھی بھی دنیا کے اندر دہشت گردی کے اصل توڑ کی صورت میں نہیں جانی جاتی، اور اس کی بنیادی وجہ اسامہ بن لادن کا پاکستان کی سرزمین پر پایا جانا ہے۔ آپ ستم ظریفی دیکھیے کہ امریکی جو پاکستان کے ساتھ اتنے عرصے سے مل کر کام کر رہے تھے، اتنے بڑے معاملے کے اوپر پاکستان کے ساتھ تعاون کو ایک طرف رکھ کر ایک یک طرفہ آپریشن کر کے پاکستان کی انہی افواج کو ہیومیلیٹ کرنے میں مصروف نظر آئے جن افواج کے ذریعے انہوں نے افغانستان اور پاکستان کے ارد گرد کے ایریاز میں سٹیبلٹی لانی تھی۔ اسامہ بن لادن پاکستان میں موجود تھا یا نہیں تھا؟ ایک اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ بھی بتانے سے قاصر ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو رائے پائی جاتی ہے کہ شاید اسامہ بن لادن یہاں پر موجود ہی نہیں تھا، اس میں کتنی صداقت ہے۔